جیسے ادارے جو کتنی شاندار طریقے سے خدمات سر انجام دیتے ہیں، ہم سب مل کر ان کی زبردست طریقے سے ان کی خدمات پیش کریں۔ یہاں پر فیملیز بھی موجود ہیں، یہاں پر کالجز بھی موجود ہیں، یہاں پر کامران بھائی خیریت سے؟ کامران بھائی صرف ایک چھوٹی سی بات بولوں گا، میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں، کیا آپ میں سے کوئی بھی تصور کر سکتا تھا گورنر ہاؤس میں آپ کو افطار کرایا جائے گا؟ یار بڑی بات ہے سر۔ میں لوگوں کے چہروں پہ خوشی ہے اور ان کی مسکراہٹ دیکھ کے مجھے ایک طاقت، ایک اسٹرینتھ مل رہی ہے، کیونکہ یہ سب میرے بھائی ہیں، میری فیملیز ہیں، بچیاں میری بڑی تعداد میں آئی ہیں، بہنیں آئی ہیں، مائیں آئی ہوئی ہیں۔ تو جو یہ محبت ہے، یہ پیار ہے، یہ مجھے پتا ہے یہ کوئی کھانا کھانے نہیں آئے، یہ ملنے آئے ہیں۔ یہاں آ کے ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ پہلی بار کسی نے ان کو گورنر ہاؤس بلایا ہے، اس کے دروازے کھولے۔ نہیں، میں آپ کی ایک بات معذرت چاہوں گا، یہ اعلان پہلے 25ویں دفعہ ہوا ہے کہ گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یونیورسٹی بنا دیں گے، کالج بنا دیں گے، کھانا لوگ کھا سکتے ہیں آگے، لیکن کیا آپ نے پہلی بار؟ جی اللہ تعالیٰ نے پہلی بار ہوا، خدا آپ کو بہت مجھے عزت دے۔ خوشی ایک بات کی، ابھی ایک بہن مجھے بیٹی ملی، اس نے کہا ہمیں کئی بار اسکول اور کالجز سے بلاتے تھے لیکن ہم ڈرتے تھے ان گورنر ہاؤس اور دوسرے ہاؤسز میں جاتے ہوئے۔ آج میری امی نے کہا کہ نہیں آپ جائیں، وہاں کامران بھائی ہیں اور آپ وہاں جا کے افطار کریں۔ اس بات سے میرا سینہ بڑا چوڑا ہوا ہے۔ میں سر آپ کریں، میں لوگوں کو اور دکھا دوں مناظر۔ دیکھیں میں آپ لوگوں کو یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس وقت یہاں پر ایکرا کے محسن پور کے محسن بھائی بھی آئے ہیں، اسد حنیف صاحب ہیں، شاداب ہیں، یہ تمام لوگ موجود ہیں یہاں پر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں گورنر ہاؤس میں جب آپ پہلے آتے تھے تو آپ کو موبائل جمع کرانا پڑتا تھا، آپ کو گورنر ہاؤس میں چیکنگ کرا کے آنا ہوتا تھا۔ اب آپ ادھر دیکھیے، ہٹا بھائی، ادھر کرسیاں لگی ہیں، ادھر لوگ زمین پہ بیٹھے ہیں، وہ ٹیبل کرسیاں لگی ہیں، اور وہ جو کالج یونیورسٹیز کے مہمان آ رہے ہیں، بچے بچیاں اور مدارس کے بچے آ رہے ہیں، ان کے لیے وہ سیٹ اپ لگا ہوا ہے۔ گورنر ہاؤس کی زمین چھوٹی پڑ گئی ہے، گورنر ہاؤس کی زمین چھوٹی پڑ گئی ہے لوگوں کے لیے، اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کوئی ایسی تفریق نہیں ہے کہ تو امیر ہے صرف تو آ سکتا ہے، تو غریب ہے صرف، ہر کوئی امیر غریب کوئی بھی ہو گورنر ہاؤس میں آ رہا ہے۔ میں اس بات کے اوپر گورنر سندھ کو خراج تحسین پیش کروں گا، کوئی کچھ بھی بولے، جو کام تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے اس کو سراہنا چاہیے۔ پہلی رمضان سے مجھے یہاں آنا تھا لیکن میں بہت پھنسا ہوں، اس وقت کوئی 54 مقامات میں پاکستان بھر میں JDC کی سحری افطاری چل رہی ہے، میں آج آیا ہوں لیکن میں دنگ رہ گیا ہوں، لگ ہی نہیں رہا گورنر ہاؤس، اور گورنر صاحب بغیر پروٹوکول کے عوام میں گھوم رہے ہیں، ہر آدمی بچہ بوڑھا تصویر کھینچ رہا ہے، اور یہ مناظر جو ہیں یہ صرف پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ گورنر تو پھر گورنر ہوتے ہیں یار۔ جو اچھی بات ہے اس کو مانے، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے گورنر صاحب۔ ٹھیک ہے، میں دیر سے پہنچا ہوں، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ پہلی رمضان سے مجھے یہاں ہونا تھا، اس لیے ہونا تھا کہ باقی تینوں صوبوں کے گورنر بھی دیکھ لیں، گلگت بلتستان اور جہاں جہاں بھی، کہ دیکھیں یہ عوام محبت کی بھوکی ہے۔ آٹا آپ نے 850 روپے کا 5 کلو کر دیا ہے، جو کہ 300 روپے کا تھا، 1900 روپے کا بورا۔ ٹھیک ہے آپ سستا ہی نہیں کر پا رہے لیکن کم سے کم عوام کے ساتھ ضرور بیٹھیں، یہ دکھی عوام ہے، یہ بیچارے کسی کو کھانے وانے کی ضرورت نہیں لیکن صرف محبت کے بھوکے ہیں۔ میں ایک نعرہ لگاؤں گا، آپ سب جواب دیں گے، گورنر صاحب زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ میں نے کسی کے منہ میں جملے نہیں ڈالے سر، لوگ آپ کو زندہ باد بول لیں، اور ایک اور بات سن لیں، باقی بھی تمام گورنر حضرات، آپ ہمارے انتہائی محترم ہیں، یہ سارا کھانا گورنر صاحب جو ہے وہ اپنی جیب سے کھلاتے ہیں، اور یہ جو ابھی سحری ہوئی تھی JDC کی جس میں ہم تو سادے کھانے کھلا رہے ہیں کیونکہ ہم 20,000 لوگوں کو کہاں سے کھلائیں گے، اب تو وہ شتر مرغ اور مندی کا ٹائم ہی نہیں بچا، وہ جو چلو کباب اس دن ہوا تھا وہ بھی گورنر صاحب نے اپنی جیب سے کیا۔ اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب سے بولوں گا، ہم دعا کرتے ہیں، آپ سب آمین بولیں گے، پروردگار عالم گورنر صاحب کو اور ترقی دے اور اسی طرح